بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سورہ حج کا رکوع نمبر 8 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 15 میں شروع کروں گا، مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ مر گئے، یعنی اپنی طبعی موت مر گئے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، لام تاکید کے لیے، رزق یرزق رزق دینا، اور نون آگے تاکید کے لیے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ ضرور بے ضرور ان کو رزق دے گا، رزقاً حسنا، اچھا رزق، عمدہ رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُ، لام تاکید کے لیے، هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ تحقیق ضرور بے ضرور اللہ داخل کرے گا ان کو، مدخلاً، ایسے داخلے کی جگہ، ادخل یدخل ادخالاً، داخل کرنا، مدخل اس میں ظرف ہے جیسے مکرم، داخلے کی جگہ، اللہ ایسی جگہ پہ ان کو داخل کرے گا، یرضونہ، جس جگہ سے وہ خوش ہوں گے، رضی یرضا، راضی ہونا، یرضون جمع کا صیغہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِيمٌ، خوب جاننے والے، حلیم، بردبار ہے۔ ذالکا، یہ تو ایک حکم تھا جو ہم نے بیان کر دیا۔ کیا بیان کیا؟ ذالکا جب بھی آتا ہے نا انفرادی ذالکا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جو بات ہوئی ہے یہ تو ہے، یعنی جو ہجرت کریں گے اور قتل کر دیے جائیں گے اللہ ان کو رزق حسن دے گا، یہ بات تو ہے۔ ومن عاقبہ، اور جس نے انتقام لیا، عاقبہ عقاب سے نکلا ہے، عقاب سزا کو کہتے ہیں نا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، لیکن عقاب اس سزا کو کہتے ہیں جس میں جو کسی کے بدلے میں آپ کسی کو جب سزا دیتے ہیں، یعنی ویسے ہی کسی کو نہیں مار پیٹ رہے بلکہ کسی چیز کے بدلے میں۔ عقب کہتے ہیں نا ایڑی کو، تو پیچھے چلنا کسی کے، یعنی اس کے بعد جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو یعنی معاقبہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن عاقبہ، جس نے انتقام لیا، بمثلی ما، اس چیز کے بقدر، عوقبہ بہ، جتنی سزا اس کو دی گئی تھی، یعنی ایک شخص زید ہے، اس نے انتقام لیا، اور انتقام بمثلی ما، بالکل اسی قدر لیا، عوقبہ بہ، جس چیز کے ساتھ اس سے انتقام لیا گیا تھا۔ تو یعنی زید کے ساتھ انتقام زید سے انتقام اگر لیا گیا تھا تو زید نے اسی کے بقدر انتقام لیا۔ اصل میں قرآن یہاں یہ بتا رہا ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا اور اس نے اپنے ظلم کے بقدر انتقام لے لیا ظالم سے، تو یہ بات بتا رہا ہے قرآن۔ اب اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا شخص ہے ومن عاقبہ، جس نے انتقام لیا، اس کے لیے تو انتقام کا لفظ صحیح ہے، یعنی اس نے تو بدلے میں انتقام لیا نا، لیکن جو دوسرا شخص جس نے پہلی دفعہ اس پہ زیادتی کی تھی تو اس کے لیے تو عقاب کا لفظ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی چیز کے بدلے میں تھوڑی اس کو سزا دے رہا ہے، وہ تو ظلم میں پہل کر رہا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلت، یعنی قرآن نے پہلے شخص کے لیے انتقام کا لفظ استعمال کیا تو اسی کے مناسبت سے یہ جو دوسرا شخص ہے جس نے ظلم میں پہل کی، اس کے لیے بھی انتقام کا لفظ، یعنی ہم جیسے عام محاورہ میں کہتے ہیں میں تجھ سے انتقام لوں گا لیکن میرا انتقام اتنا ہی ہوگا جتنا تو نے مجھ سے انتقام لیا ہے، حالانکہ وہ جو جس کو دھمکی دے رہے ہیں آپ، اس نے انتقام تھوڑی لیا، اس نے تو پہل کر کے ظلم کیا۔ لیکن جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ لوگ بھی مکر کر رہے ہیں مگر اللہ بھی مکر کر رہا ہے، تو اللہ مکر تو نہیں کرتا، لیکن ان کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا تو اسی کے مناسبت سے اللہ نے اپنے لیے بھی مکر کا لفظ استعمال کیا۔ بار اس کا آسان ترجمہ ہوگا ومن عاقبہ، جس نے انتقام لیا، بمثل ما عوقب بہ، اتنا ہی انتقام جتنا اس کو سزا دی گئی تھی، خود اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس پہلے شخص کے ساتھ دوبارہ بغاوت کی گئی، بغی علیہ کا معنی زیادتی کی گئی، یہاں بغاوت کا معنی زیادتی ہے، بغا یبغی کے بہت سارے معنی آتے ہیں، طلب کرنا بھی آتا ہے، کسی پہ زیادتی کرنا بھی آتا ہے۔ بغی علیہ، پھر اس پہ ظلم کیا گیا، یعنی ایک شخص پہ ابتداً ظلم کیا گیا، اس نے انتقام لیا، اس کے بعد پھر دوبارہ اس پہ ظلم کیا گیا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ اس شخص کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لعفو، عفو کا معنی معاف کرنے والا، غفور مغفرت کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرے گا؟ تو مدد تو وہ کرتا ہے جس میں طاقت ہوتی ہے، تو اللہ بتائیں یہ مدد اس لیے اللہ کرے گا بان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، وہ دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے لیل رات میں۔ اولج یولج ایلاجن کا معنی داخل کرنا، ولج یلیج اصل میں یولج تھا، ولوجن کا معنی داخل ہونا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہے، یعنی اللہ کی اتنی طاقت اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور بے شک وہ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جسے یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، هو الباطل، وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی، وہ اونچی شان والا ہے، علی کا معنی ذی شان، بلند شان والا، الکبیر، اور بہت بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ الم ترى، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل من السماء ماء، کہ نازل کرتا ہے، نازل کیا اس نے آسمان سے پانی کو، فتصبح الارض مخضرہ، خضر عربی میں سبز کو کہتے ہیں، خضرا، اخضر کہتے ہیں سبز چیز کو، خضرا اس کی جمع آتی ہے، خضراوات سبزیوں کو بھی عربی میں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سبز ہوتی ہیں۔ گنبت خضرا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو اخضرہ، یخضرو، یہ کسی چیز کا سبز ہونا، تو مخضرتن، وہ چیز جو سبز ہو۔ تو اصبح یصبح، اصباحن کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، جیسے میں کہتا ہوں اصبح الرجل فقیرا، آدمی غریب ہو گیا، پہلے مالدار تھا پھر غریب ہو گیا، تو فتصبح الارض مخضرہ، اللہ فرماتے ہیں بس ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف، لطف والا، مہربانی کرنے والا، لطیف کا معنی باریک بین بھی ہوتا ہے، اور لطیف لطف سے یعنی مہربانی کرنے والا، خبیر، باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْغَنِی، وہ اللہ غنی بھی ہے، یعنی بے پرواہ ہے لوگوں سے، اور حمید، قابل تعریف بھی ہے، حمید بمعنی محمود ہے، محمود جس کی تعریف کی جائے، یعنی جو تعریف کے قابل ہو۔ آسان رکوع ہے یہ، مختصر لفظی ترجمہ، اور رکوع بھی مختصر تھا یہ، میں اس کی مختصر تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے جہاد کی اجازت دی اہل اسلام کو، اور اس سے پہلے والے رکوع میں، اور بتایا گیا کہ جن لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا ان کو اللہ لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اللہ کی راہ میں نکلے اور اللہ کی مدد آنے سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، راستے میں قتل کر دیے گئے یا لڑائی میں قتل کر دیے گئے، یعنی انہوں نے اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جس مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا نا، میں دنیا میں غالب کر دوں گا، آپ نے پچھلے سے پچھلے رکوع میں پڑھا ہوگا، ہم زمین پہ حکومت دیں گے، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، تو یہ سب کچھ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، تو اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ ان کو دنیا میں مدد نہیں ملی، لیکن آخرت میں ان کو اللہ نے بہت زیادہ اس کا بہترین بدلہ ادا کیا ہے۔ اس مضمون کو قرآن بیان کرتا ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، یعنی انہوں نے بیچاروں نے تو اللہ کی مدد اور نصرت اور اسلامی حکومت دیکھی نہیں اپنی آنکھوں سے، او ماتوا، یا وہ طبعی موت مر گئے، یعنی میدان جہاد میں یا ویسے ہی دشمنی میں قتل نہیں کیے، ویسے ہی مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان کو ضرور رزق دے گا، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید، اور نون مشدد جو ہوتا ہے نا وہ ڈبل تاکید کا معنی، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے ضرور اللہ ان کو رزق دے گا، حسناً، عمدہ رزق، یعنی موت کے بعد ان کی لذتیں اور مزے ختم نہیں ہو جاتے، ان کو تو بہت اللہ نوازے گا۔ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، تو جو سب سے بہتر رزاق ہے وہ ان کو کیسے بھول جائے گا جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی، ان کو کیسے مٹی میں ملا کے ختم کر دے گا؟ تو ایسا نہیں ہے،
لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ضرور بالضرور مدخلاً، ایسے مقامات میں، ایسے داخلوں کی جگہوں میں، یرضونہ، کہ یہ لوگ خوش ہوں گے اس سے۔ تو دنیا میں انہوں نے فتح، نصرت اور مال غنیمت نہیں دیکھی، لیکن اللہ ان کو ایسا ٹھکانہ دے گا جنت میں جس سے یہ خوش ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اسے پتہ ہے میں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے میرے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اور دنیا میں رزلٹ اور نتیجہ دیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے؟ تو اللہ تو ان کے حالات کو جانتا ہے۔ حلیم، بردبار بھی ہے۔ بردبار کا مطلب یہاں کیا بنے گا کہ اللہ تو یہ چاہتا تو ان کو دنیا میں فتح نصرت دکھا سکتا تھا۔ جب یہ ہجرت کر رہے تھے، انہوں نے قربانی دی تھی، اسی وقت تو کافروں پہ عذاب نازل کر دیتا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں۔ حلیم، اللہ بردبار ہے، برداشت والا ہے، کافروں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ تو اس کی مہلت، اس کے حلم کا تقاضا یہ ہے کہ فتح اور نصرت فوراً نہ آئے گی فتح و نصرت بعد میں آئے گی، اس سے پہلے جو لوگ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو اللہ ان کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی صفت حلم ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں فوراً فتح اور نصرت نہیں آتی، اللہ کافروں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ شاید ان میں کوئی توبہ کر لے۔ ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ تو جو بات تھی ہم نے بتا دی کہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، یعنی ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، مکہ میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ لڑ سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلے سے پچھلے رکوع میں، تو جب انتقام لے سکتے ہیں تو پھر اگر کسی نے انتقام لیا تو کافر نے اس کے جواب میں اس پہ ظلم کیا تو اللہ اس مسلمان کی بھی مدد کرے گا۔ اصل میں یہ آیت شان نزول ہے چند صحابہ کے بارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ نے اجازت دے دی نا کہ تم بھی لڑ سکتے ہو اور تم انتقام لے سکتے ہو، مکہ میں تو حکم یہ تھا تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ مدینہ میں اللہ نے اجازت دے دی کہ تم انتقام بھی لے سکتے ہو، لیکن اتنا انتقام لوگے جتنا ظلم ہوا ہے۔ تو اب بعض صحابہ نے جب اس آیت کی روشنی میں مشرکین سے انتقام لیا، اور اتنا ہی انتقام لیا جتنا ان پہ ظلم ہوا تھا، آگے سے انہوں نے اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے میں اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ تو ہمیں انتقام کی اجازت دے رہا ہے تو لیکن ہم جب انتقام لیتے ہیں تو آگے اور ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جب میں نے تمہیں انتقام کی اجازت دی ہے تو اگر تم نے ان کے ظلم کا جواب اسی کے بقدر سزا کے طور پہ دیا، پھر اگر یہ تم پہ دوبارہ ظلم کریں گے تو یہ ان کی طرف سے دوبارہ زیادتی ہوگی، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس زیادتی میں۔ مدد کی وہی صورت ہے کہ فتح اور نصرت، جیسے مکہ میں اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا اور جنگوں میں اللہ نے فتح دی، تو کچھ لوگ تو اپنی آنکھوں سے یہ مدد دیکھیں گے، اور جو یہ اس فتح سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جو انتقام لے گا اس سزا کے بقدر جو بیچارے اس کو سزا دی گئی، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، اور اس انتقام کے بعد پھر دوبارہ اس کے ساتھ اگر کسی مشرک نے زیادتی کی، اس پر ظلم کیا گیا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ پھر اس کی مدد کرے گا۔ اور مدد کی میں نے صورت بتائی، دنیا میں اللہ دوبارہ ان کو غلبہ، یعنی دنیا میں اللہ بالآخر مسلمانوں ہی کو غلبہ عطا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان پہلے طبعی موت مر گیا یا شہادت ہو گئی میدان جنگ میں، تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ بہت سے صحابہ کو یہ خیال آ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم پہ جتنا ظلم ہوا تو ہم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کے نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ نے بھی ایک تھپڑ لگایا اس کو، اب ظاہر ہے وہ کبھی ایک کے بجائے دو بھی لگا دیتے ہیں آپ، یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ تھپڑ نہیں لگا سکتے، کسی اور طرح سے آپ اس سے انتقام لیتے ہیں، تو ایک اجتہادی چیز ہے یہ۔ اللہ تو اجازت دے رہا ہے کہ بھائی جتنا زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی اتنا انتقام لے سکتے ہو۔ تو جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے، یعنی تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا تو تم اتنا ہی برا کر سکتے ہو جتنا اس نے کیا ہے، لیکن اب اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ ترازو سے ناپیں اس کو، ظاہر ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں صحابہ کو بھی یہ خیال ہوا کہ اللہ نے ہمیں انتقام لینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس انتقام میں اسی کے بقدر انتقام ہم نے لینا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ زیادتی ہو گئی ہو، تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔
ایسے حکام کا انسان کو مکلف نہیں بناتا جس پہ عمل اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو. تو اب پورا بدلے میں پورا ناپ تول کے اس کے جناب جیسے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ پورا اس کے پہلے وہ اس کے کوئی پیمانہ سائنسدانوں سے ایجاد کروائیں کہ اس تھپڑ کی جو ہے وہ کتنی سپیڈ تھی اور اس سے نشان کتنا گہرا پڑا ہے، تو پورا ناپ تول کے آپ اس کو تھپڑ لگائیں گے. تو برابری اس طرح سے ممکن نہیں ہے، آج بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت نے ان لوگوں کے لیے جن پر ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کا انتقام لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، ان کے لیے تسلی کا جملہ نازل کیا کہ کچھ اونچ نیچ تھوڑی ہو گئی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. ذالک بان اللہ، یہ سب اس لیے یعنی اللہ نے جو تم سے مدد اور نصرت کے وعدے کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں کہ اللہ طاقتور ہے، جس کی ایک بڑی بہترین مثال ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں دن کے اوقات میں رات آ جاتی ہے، رات کے اوقات میں دن آ جاتے ہیں، اور خود دن کا چلا جانا اور رات کا آ جانا اور رات کا چلا جانا اور دن کا آ جانا یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو جو اتنا پاورفل ہو وہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے انتقام کیوں نہیں لے سکتا، وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ ایک دلیل دے رہے ہیں. یہ اس کی دلیل یہ ہے، یعنی تمہیں شک ہوگا نا کہ اللہ بار بار دعوے تو کر رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، تو کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے بتایا کہ جو یہ کام کر سکتا ہے دن کو رات میں، رات کو دل میں داخل کر سکتا ہے، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ مظلوموں کی آہ سن بھی رہا ہے اور ان پر ہونے والے ظلم کو دیکھ بھی رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ سب کچھ اللہ اس لیے کرے گا کہ اللہ ہی برحق ہے. جو برحق ہوتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے اور وہ طاقتور ہوتا ہے. ذالکہ میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو پوری بات بیان ہوئی ہے نا، اللہ مدد بھی کرے گا اور طاقتور بھی ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ برحق ہے. اور یہ مشرکین جن بتوں کو پکار رہے ہیں اور جس باطل کی طرف اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے. تو باطل تو کبھی بھی پنپ نہیں پاتا، جو حق ہوتا ہے وہی پنپ پاتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ عالی شان بھی ہے اور بہت بڑی ذات ہے وہ. تو جب اللہ کا مقابلہ طاغوت سے ہوگا تو فتح ظاہر ہے انہی لوگوں کی ہوگی جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جن کے ساتھ اللہ ہے. آگے اللہ اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بتاتے ہیں. سب صحابہ کرام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. اصل میں ہمیں تو ان آیتوں سے میں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی نا تو صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس کے باوجود قتل ہو رہے ہیں، ان کے جائیدادیں چھین لی گئی ان سے، اور مکہ سے مدینہ ان گرمیوں میں ٹریولنگ کرنا دشمنوں سے چھپ کے، وہ خود کون سا کوئی آسان کام تھا. اور جس سرزمین میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہو، ان کے باپ دادا صدیوں سے آباد ہو، زمین کو چھوڑ کے کہیں اور اسٹے کرنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اس لیے اللہ صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم پس جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. تمہیں انتقام کی اجازت دی ہم نے تو اور الٹا تم پہ ظلم شروع ہو گیا. گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے ظاہراً، لیکن حقیقت میں خدا کی قدرت دیکھو وہ کیا کچھ کر رہا ہے. تو وہ جو خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ سب صحابہ کو تسلی کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا الم ترى اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فتصبح الارض مخضرا، بس زمین کیسی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. ظاہر پرس آدمی تو اس چٹیل میدان کو دیکھ کے کہے گا کہ یہاں کوئی گھاس، کوئی ہریالی آ ہی نہیں سکتی. وہ تو چونکہ دیکھا ہوتا ہے نا ہریالی نکلتے ہوئے، اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. ورنہ آپ جنہوں نے کبھی گرینری نہ دیکھی ہو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو آپ لے جاؤ، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ان کو بتاؤ کہ پانی برسے گا اور یہاں تناور درخت ہو گیا، وہ کہے گا یہ سائنسی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ دیکھ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں چٹیل میدان، زمین کیسی بنجر پڑی ہوتی ہے، اور اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین کیسی لہلہاتی فصلیں اگانا شروع کر دیتی ہے. ان اللہ لطیف، بے شک اللہ لطافت والا، اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے. تو وہ رزق کے لیے جب زمین سے تناور درخت اور لہلہاتی کھیتیاں پیدا کر سکتا ہے تو اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کی مدد بھی کر سکتا ہے. یہ بہت آگے اللہ نے
اپنی ایک اور قدرت بیان کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو قابل تعریف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرے، جو اپنوں کی مدد نہ کرے وہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ غنی کا مطلب بے پرواہ ہے، اسے مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ضرورت نہیں ہے تو طاقتور ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ تو مشرکین مانے نہ مانے وہ غنی ہے، وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں اللہ انہیں بھولتا نہیں ہے۔ تو آج بھی اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے اور اسباب سے نظر ہٹا کے اللہ پہ نظر رکھیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں ہم۔